الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. اعراب زیادہ سخت کفر والے اور زیادہ سخت نفاق والے ہیں اور اس کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ سمجھیں اس کی حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور اعراب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جسے وہ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان قرار دیتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور منتظر رہتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے علم والے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اعراب میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، یعنی آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور ان چیزوں کو جسے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انها قربۃ لہم، سنو یقیناً یہ ان کے لیے قربت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. الاعراب، یاد رکھے یہ عرب کی جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہیں. دیہات کے باشندوں کو کہا جاتا ہے، لیکن جب اعراب کو مفرد بناتے ہیں تو کہتے ہیں اعرابی. جیسے انصار کو جب مفرد بناتے ہیں تو کہتے ہیں انصاری. تو خاص طور پر آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ اعراب یہ لفظ عرب کی جمع نہیں بلکہ اس میں جمع ہیں جو دیہات کے باشندوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا مفرد بنانا ہوتا ہے تو اعرابی کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا انصار کا مفرد انصاری آتا ہے. اجدر
یہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہے. جدارتن جدرن یہ مصدر ہے. باب کرما معنی زیادہ لائق. حدود یہ جمع ہے. واحد حد معنی احکام. علیم حکیم یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. حکیم حکمت مصدر ہے. باب کرما حکمت والا. مغرم تاوان جرمانہ جمع آتی ہے مغارم. یتربص یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر ہے. تربص مصدر ہے. باب تفعل. الدوائر یہ جمع ہے. واحد دائرۃ معنی گردشیں یعنی حوادث مصائب. سمیع علیم یہ بھی فعیل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. قربات نزدیکیاں. واحد ہے قربتن. ہم نے ترجمہ کیا ہے یہ ان کے لیے قربت ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. صلوات الرسول صلوات معنی دعائیں. واحد ہے صلاتن اس لیے کہ صلات کا معنی بھی دعا ہے. الاعراب اشد کفرا. الاعراب یہ مبتدا ہے. اشد کفرا و نفاقا اشد یہ خبر ہے اور لیکن اس طور پر کہ اشد یہ ممیز ہے. کفرن تمیز ہے. واو حرف عاطفہ ہے. نفاقن یہ معطوف ہے. تو معطوف علیہ مل کر اب یہ الاعراب مبتدا کی خبر ہے. واو حرف عطف پھر ہے اور اجدر کا جو عطف ہے وہ اشد پر ہے یعنی خبر پر ہے. اس اعتبار سے اجدرو یہ خبر ہے یعنی اشدو پر عطف ہے اور اشدو الاعراب کی خبر ہے. اس اعتبار سے اجدرو بھی خبر ہے. ان لا ان حرف ناصبہ ہے. اسی وجہ سے نون اعرابی محذوف ہے حذف کیا گیا ہے. لیکن یہاں نون کو لام سے بدل کر لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ اللہ ہے. حدود ما انزل اللہ. حدودہ یہ لا یعلم کا مفعول بھی ہے. ومن الاعراب من الاعراب واو حرف مستانفہ ہے. من الاعراب یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. من یہ اس میں موصول یہ مبتدا ہے اور بعد والا پورا جملہ گویا حالت رفعی میں ہے اور مبتدا ہے. یتخذو کا مفعول اول ما ينفقو ہے. مغرمن یہ مفعول ثانی ہے. واو حرف عطف ہے اور بعد والے جملے کا عطف ما قبل والے جملے پر ہے. یتربصو یہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور الدوائر یہ مفعول بھی ہے. بکم جار مجرور مل کر یتربصو سے متعلق ہے. علیہم یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. دائرۃ السوء یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ ہم واللہ علیم حکیم واللہ سمیع علیم واو حرف مستانفہ ہے. اللہ یہ مبتدا ہے. سمیع یاد رکھیں کہ یہ خبر اول ہے اور علیم یہ خبر ثانی ہیں. آپ کہیں اس کو موصوف صفت نہ سمجھیں. جیسے ترکیب کی گئی وہ من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما کی وہی ترکیب ہے وہ من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر. یعنی من الاعراب واو حرف مستانفہ من الاعراب جار مجرور مل کر خبر مقدم. من یہ مبتدا ہے اور پورا بعد والا جملہ گویا حالت رفع میں ہے اور مبتدا ہے. ویتخذ واو حرف عطف ہے. یتخذ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. ما ينفق یہ اس کا گویا مفعول اول ہے اور قرباتن یہ حالت نصبی میں ہے لیکن جمع مؤنث سالم ہے
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ حالت نسبی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو قربات یہ مفعول ہے ینفقو کا، اور ما ینفقو یہ پورا جملہ یہ مفعول ہے یتخذو کا. عند اللہ یہ ظرف ہے، واو حرف عاطفہ ہے، اور صلوات الرسول کا جو عطف ہے وہ قربات پر ہے. تو قربات حالت نسبی میں، اور یہ مفعول بہ، اسی اعتبار سے یہ بھی حالت نسبی میں ہے اور مفعول بہ ہے. اللہ حرف تنبیہ ہے. سین سیدخلہم اللہ میں جو سین ہے یہ سین استقبال کے لیے ہے. سیدخلہم اللہ، اللہ یہ فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بہ ہے. الاعراب اشد کفرا، ان آیات میں اعراب یعنی دیہات کے رہنے والوں کا حال بتایا ہے. اول تو یہ بتایا کہ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور علم کے ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا یہی حال ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کا انہیں علم نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. ایمان و یقین اور علم و عمل کے ماحول میں رہیں تو کفر سے بھی بچیں اور نفاق سے بھی، اور اللہ کے احکام کو بھی جانیں. لیکن مرکز علم و عمل سے دوری کی وجہ سے ان میں کفر بھی شدید ہے، اور نفاق اور جہالت میں بھی آگے آگے ہیں. جیسا کہ صاحب روح المعانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے. صاحب روح المعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیہاتوں کے کفار و منافقین اپنے کفر اور نفاق میں سخت اس لیے ہیں کہ ان کی طبیعت نامانوس ہے اور ان کے دل سخت ہیں، اور اہل علم سے میل نہ ہونے کی وجہ سے، اہل علم کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، اور کتاب و سنت کے سننے سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ چوپایوں کے بہت زیادہ مشابہ ہیں. ان کے الفاظ ہے وَهُمْ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْبَهَائِمِ. تو دیہاتیوں میں عموماً سخت مزاجی ہوتی ہے. سنن ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفل ومن اتی السلطان افتتن. یعنی جو شخص دیہات میں رہا وہ سخت مزاج ہوا، اور جو شخص شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، اور جو شخص صاحب اقتدار کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑ گیا. در حقیقت دیہات کا مزاج ہی ایسا ہے کہ طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، اور علم سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے علم سے بھی محروم رہتے ہیں. اس کے بعد دیہاتیوں کی دو قسمیں بتائیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اس طرح کی دو آیتیں لائی گئی ہیں. تو ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو جہاد وغیرہ میں کچھ خرچ کر دیتے ہیں، تو اسے ایک قسم کا جرمانہ اور تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ ثواب کی امید نہیں ہے، ثواب کے امیدوار نہیں، اس لیے یہ خرچ
ان کے نفسوں پر شا گزرتا ہے، جیسے خواہ مخواہ کا تاوان بھگت رہے ہوں، اور اس بخل کی صفت کے ساتھ ان کی عداوت کا یہ عالم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، حوادث اور مصائب کے منتظر رہتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی آفت اور مصیبت آ جائے اور ایسی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائیں کہ جس سے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی لوگوں پر بری گردش پڑنے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کی تو ترقی ہوتی چلی گئی، ممالک فتح ہوئے، لیکن منافق اور کافر ذلیل ہوئے، اپنی امیدوں میں ناکام ہوئے، اور ان کی آرزوئیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں دل ہی دل میں رہ گئیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر و نفاق کی باتیں سننے والا ہے، اور ان کے احوال کو اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو جاننے والا ہے، ان کے احوال و اعمال کے مطابق سزا دے گا۔ دیہاتیوں کی دوسری قسم کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی نزدیکی کا، قربت کا، اللہ کی نزدیکی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ان کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینا ہے۔ لہذا جو مال خرچ کرتے ہیں اور جو مال خرچ کیا ہے بطور تاوان، بد دلی کے ساتھ نہیں، ناراضگی کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے اموال جو خرچ ہوتے ہیں واقعی وہ اللہ کی نزدیکی کا سبب ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر کہا، تو یہ نہ سمجھے کہ دیہات میں رہنے والے تمام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیہات کے رہنے والے سب کے سب برے نہیں ہیں، ان میں مسلمان بھی ہے جو اجر و ثواب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی تفصیل بتائی گئی۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ خرچ کرنا اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا ذریعہ بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاہے کوئی شخص ذاتی طور پر ہدیہ پیش کرے یا کسی کار خیر میں دے، اس کے لیے دعا کے کلمات کہنے چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.